السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے بتایا تھا کہ سرکٹا انسان دوبارہ لے کے آ رہے ہیں سپتمبر میں، مڈ سپتمبر میں آ رہی ہے، اور ان کے جو ہدایت کار ہیں سعید رضوی صاحب، جنہوں نے 89 میں بنائی تھی شانی فلم، اور اس وقت ویژول افیکٹ دیے تھے۔ پاکستان میں اس چیز کا بالکل رجحان نہیں تھا، اور یہ پہلے تھے جو یہ چیزیں یہاں پہ لے کے آئے۔ پھر طلسم جزیرہ اور سرکٹا انسان بنائی گئی۔ ہم نے ان کا انٹرویو کیا کیونکہ ان کو یہاں پہ لانے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ 4K پہ اس کو تبدیل کیا ہے، ہائی ریزولوشن پہ کس طرح لے کے گئے ہیں۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے کس طرح بتایا کہ آڈیو وغیرہ کو کس طرح کرنا ہے، پیرلل ٹریک انہوں نے آڈیو کا کس طرح سے دوبارہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک ان کے بقول وہ اولڈ تھا تو اس کو دوبارہ سے کس طرح مکس کیا ہے اس کے بیچ میں۔ یہ سارا کچھ ان سے باتیں ہوئی ہیں سعید رضوی صاحب سے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تینوں فلموں میں آصف خان صاحب تھے، اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے آصف خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ آصف خان صاحب سے ان کی ابھی ملاقات بھی ہوئی، یہ جب امریکہ گئے ہوئے تھے کچھ باتیں انہوں نے سینسر کرنے کا بھی کہا تھا، وہ کیا کہانی ہے وہ بھی آپ انہیں کی زبانی سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم صاحب کو جب سرکٹا انسان کا ٹائٹل رول آفر ہوا تھا تو انہیں کیوں خوف آیا تھا اور کیا کہا تھا ندیم صاحب نے، غلام محی الدین صاحب سے کس طرح رابطہ ہوا ان کے حوالے سے، وہ کیا بات کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور شانی کی جو کاسٹ تھی اس میں شری ملک جس نے شانی کا کردار ادا کیا تھا، وہ کیا تھا، سب اس وقت مخالف تھے ان کے۔ انہوں نے پھر کیا باتیں بتائی، ابھی انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، آگے کیا جا کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیفور دا ٹائم ہم نے انہیں کہا کہ فلم بنائی تو ابھی رائٹ ٹائم ہے، ڈیجیٹل سنیما کے اندر اس قسم کی فلمیں زیادہ چلتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا، کون سی فلم اس وقت ان کے ذہن میں اور پیپر ورک جس کا کمپلیٹ ہوا پڑا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے ڈیڈی کے حوالے سے رفیق رضوی صاحب جنہوں نے بڑی آرٹ فلمیں بنائی، ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا۔ بہت زیادہ باتیں ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، ناظرین انٹرویو ان کا سنیے گا۔ سعید رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر میرے پاس کویسچنز ہیں شانی اور طلسم جزیرہ سے متعلق بھی، لیکن میں شروع کیونکہ سرکٹا انسان سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ 15 ستمبر کو دوبارہ سینیپیکس سینما پہ ریلیز ہو رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا آیا، ہم تو بڑے خوش ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ اس کو دوبارہ سے ریلیز کیا جائے؟ سر اچھا سر، ایک تو پورے پاکستان میں ملٹی پلیکسز پہ ریلیز ہو رہی ہے وہ دنیا میں، پاکستان کے علاوہ دنیا میں اپنی فلموں کو ریکنسٹرکٹ کر کے ریلیز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رواج ہے، اور آدمی اپنے ہیریٹیج کو، کلچر ہیریٹیج کو سیو کرتا ہے، اور سینما سے بڑا کلچر ہیریٹیج کوئی بھی نہیں ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جی، تو میں نے سوچا کہ یار آج کل پوری دنیا میں ہارر کا ایک وہ ہے، تو وائی ناٹ میں اس کو جو ہے نا ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں، نیو جنریشن کی ٹیکنالوجی میں اس کو لانچ کروں۔ اور میں نے اس کے لیے ریسرچ شروع کر دی۔ ریسرچ کی تو میں نے کہا کہ یہ تو یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ۔ پھر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ، اور میرے پاس 18-20 پرنٹ تھے۔ میں اپنے پرنٹوں کو جو نا بڑے پیار سے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری ٹیکنیکل لینگویج میں پریزرویشن۔ یو ہیو ٹو پریزرو یور پرنٹس۔ جو 35 کے پرنٹس ہیں، یو ہیو ٹو پریزرو یور پرنٹس۔ تو میں نے اس کو پریزرو کر کے اپنے ایڈیٹرز کو بلایا اور 20 پرنٹوں میں سے ایک پرنٹ بنایا، اور بس ایک دن میں دونوں سوٹ کیس میں لے کے امریکہ پہنچ گیا۔ اچھا، یعنی اس معاملے میں بالکل سمکی ہوں میں، جو کرنا ہے تو بس کرو، ڈو اٹ۔ وجہ یہ تھی کہ ایک عجیب سی وہ احساس ہوتا تھا کہ یار دنیا نے کیا ہے، اپنے بڑے بڑے کلاسکس کو، پاکستان کیوں پیچھے رہے، ہم کیوں پیچھے رہے، ہمارے یہاں کسی نے یہ سوچا کیوں نہیں۔ میں گیا امریکہ، اس کو میں نے اس لیے کہ فلم کو مجھے ہائی ریزولوشن پہ لیزر اسکیننگ کرنا تھا، میں نے اس کو لیزر اسکین کرایا اور 6.5 میں، پھر اس کو ڈاؤن اسکیلنگ کر کے 4K میں لے کے آیا ہوں۔ پھر جو مین چیز تھی، جب میں نے کہا یہ کام ہو گیا، اور فلم آج کے دور میں اگر مالوں پہ ریلیز ہوئی تو پھر میں نے وقت کے ساتھ نہیں چلا، تو پھر میں نے اس پہ ورکنگ کی اور اپنے پرنٹ کو
ऑडियो ट्रैक को, जो 35 का प्रिंट होता था ना, जी जी पुराना, साथ में ऑप्टिकल ट्रैक होता था, इफ यू रिमेम्बर। जी जी बिल्कुल, रील होती थी, रील के ऊपर वो होता था, जी जी बने होते थे ऊपर से वो सुराख से जी, और फ्रेम के दरमियान एक ट्रैक होता था। तो मैंने बस ये किया था पाकिस्तान में कि मैंने एक पैरेलल ट्रैक बना लिया था अपना ऑडियो का। अच्छा, इसलिए कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो सरकटा का था ना, वो जरा ओल्ड फैशन था, आज का दौर बिल्कुल बदल गया। तो मैं वो रिकॉर्ड करके चला गया उनके पास, और मैंने कहा कि वो जब ये हो गया तो मैंने कहा आई वांट टू मेक इट 5.1 डॉल्बी सराउंड। तो कहने का दिस इज अ मोनो ट्रैक, हाउ यू कैन डू इट, इज ऑप्टिकल ट्रैक। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैरेलल ट्रैक है। तो उनके साथ मैं एडिटिंग पे बैठा, जहां जहां मेरे सीन आते थे उस जगह मैंने रिप्लेस किया, सराउंड में किया। माय गॉड, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और दूसरी बात है कि ये फिल्म को मैंने पैनाविजन में किया। अच्छा, सिनेमास्कोप तो आप लोग देखते होंगे सिलिंड्रिकल होती है, पैनाविजन की हाइट बहुत होती है। अच्छा, हॉरर फिल्में, और ये हमारी स्क्रीन को शूट करता है, स्क्रीन के जो अभी लेटेस्ट सिनेमा है उसको कोई मसला तो नहीं होगा सर, उसकी जो पिक्चर आएगी? सर मैं इस सर्कल में पाकिस्तान के उसमें रहता नहीं हूँ, मेरी निगाह जो है ना अब्रॉड है जी, कि हमें वो कैप्चर करना है। अगर हमने वो कैप्चर नहीं किया और हम इसी सर्कल में घूमते रहे ना न्यूक्लियस की तरह, तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। जहाँ है वहाँ चले, जहाँ नहीं है तो भाई ना चलाओ। ठीक, मगर इसका ये बेनिफिट होगा, जब मैं अमेरिका में था वहाँ लोग मेरा ट्रेलर देखते थे, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में बनती थी ये फिल्म। मैंने कहा यहाँ आई मेड इट पे, मैंने बताया साइंस फिक्शन फिल्म बनाई है, सोवियत यूनियन में वो 1200 प्रिंट के साथ चली है वो फिल्म। ये तिलस्मी जजीरा की बात कर रहे हैं, टेक्निकल वैल्यू का वहाँ, ये शानी की, शानी ठीक है, शानी जो शानी 89 में आई थी सर। मैंने शानी पे आता हूँ, मैं जरा पहले इस पे मैं सरकटा इंसान पे पहले थोड़ी बात। अच्छा सर, आपने जो पैरेलल बताया कि ट्रैक, ये आपने उस वक्त क्यों बनाया था, क्या था जहन में? जो ऑडियो आपने कहा ना कि मैंने जब वहां पे लेके गया तो उन्होंने कहा जी इस ट्रैक पे तो नहीं हो सकता, तो आपने बताया कि मैं पैरेलल उस पे भी है, तो इसका आपका क्या था आपके जहन में? देखिए, मकसद ये था कि ये जो मेरी रिसर्च थी ना, कि जब तक आपके पास पैरेलल मैग्नेटिक ट्रैक नहीं होगा तो आप उसको डॉल्बी सराउंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी, आई हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो मगर उसमें पैरेलल ट्रैक जो होता है, देखिए जो टॉकी सीन होता है ना, वो सराउंड कभी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो बाबरा को सरकटा चेस कर रहा है या कोई एक्शन सीन है, उसमें सराउंड आता है। या फिर एक सीन है कभी भाई एंड में वो अजान सुनते हैं, तो मैंने अजान को जो है ना बिल्कुल सराउंड में ले आया। मैंने कहा पब्लिक जो है ना, कम से कम हमारी अजानें तो गूंजे, ये बात ठीक, तो सिर्फ छिचोर कम से। और मुझे याद है सर, अगर आपको शानी फिल्म, ज़ाहिर है आपने तो बनाई है, शानी फिल्म में सर एक सीन था जिसमें श्री मलिक का यूं सीना खुलता है, उसमें से कलमा निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको याद है? बिल्कुल, वो उसी का अल्लाह अल्लाह जो है ना, मैंने अब अगर आप देखें आजकल रील में चल रहा है, नैयर भाभी अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही है। मैं वो पहला पाकिस्तानी फिल्म मेकर हूँ जो मैंने अपने श्राइन्स को, इमेज को वहाँ 4K की लाइब्रेरी से परचेज किया और मैंने लाइव शॉट डाले हैं। मैंने शाही मस्जिद का लाइव शॉट डाला है। अच्छा, ताकि पिक्चर जब एक तरीके से आए ना, तो फिर उसमें ये मॉडर्नाइजेशन तो हो। अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, अगर मैं मॉलों पे कर लेता तो वो कोई खास बात नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने सराउंड में किया, पैनाविजन पे किया, 4K में रिलीज हो रही है ये फिल्म। अच्छा सर, मैं अब वजह से जी मैं थोड़ा सा आता हूँ, क्योंकि मुझे याद है सर उस वक्त बड़ी अवामी जुबान में जिस वक्त शानी आई थी कि विजुअल इफेक्ट्स के साथ, और जो आपने दिखाए थे उसकी आइज की अंदर से रेस निकलती हैं श्री मलिक के। मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, वो कहते हैं ना राइट टाइम के ऊपर कोई राइट डिसीजन होता है, लेकिन आपकी फिल्मों के हवाले से कहा जाता था, क्योंकि एक 80 की दहाई के एंड पे आई, दूसरी 90s में आई, दोनों ये कहा जाता था कि बिफोर द टाइम बन गया है, हमारी
آڈینس نہیں تھی, ہماری آڈینس تھوڑی اور طرح کی آ گئی تھی, پنجابی فلموں کی آ گئی تھی, بیفور دا ٹائم بنا دی, اچھی فلم بنا دی, لیکن اس طرح سے اس کو رسپانس شاید نہیں ملا. یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت ڈیجیٹل سینما کے اندر, جس وقت آڈینس اور طرح کی آ گئی ہے آل ٹوگیدر, اور انگریزی فلمیں چل رہی ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا بھی ہے کہ ہارر فلمیں بہت زیادہ شوق سے دیکھی جاتی ہیں اس طرح. تو آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ وہ اس وقت آپ نے بیفور دا ٹائم بنا دی تھی, اگرچہ آپ کو شاباشی ہے کہ آپ پاکستان کے سینما کے اندر وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے اس وقت پہ جس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, لیکن اس کا آپ کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی تھی جتنا اب سینما کیا, اور جو آپ نے ڈیسیژن لیا دوبارہ اس کو لگانے کا. اچھا سر, یہ اصل میں ریزن ہے کہ میں بیسیکلی جو نا میں ٹرینڈ ہوں امریکہ میں. میں نے جو ویژول افیکٹ جو سیکھا ہے نا, میں نے ہالی ووڈ اسٹوڈیوز میں میں نے سیکھا ہے, پھر اس کے بعد فائنل جو ہے نا میں نے لندن میں کیا ہے. تو میرا دماغ جو تھا نا یہاں کے گنڈاسوں اور یہاں کی فلمیں جو ایک فارمولا فلم اس سے ہٹ گئے, میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا, نہیں میں ہضم نہیں ہوتی تھی یار. ٹھیک ہے, یہ میرے ذہن میں اسٹینلی کیوبرک کی فلمیں آتی تھی, اسٹیون اسپیلبرگ کی فلمیں آتی تھی, اور جارج لوکس کی فلمیں آتی تھی. میں یہاں کی فلموں, میں سعید رضوی یہاں کی فلموں کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا. تو میرے ڈیڈی زندہ تھے رفیق رضوی صاحب, ان کا میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں, زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا رفیق رضوی صاحب, جنہوں نے پھر صبح ہوگی, بہو بیگم, اور جنہوں نے بڑی شاندار فلمیں بنائی اور جن کو آرٹ کا درجہ حاصل ہے, آرٹ فلموں کا درجہ حاصل ہے. جی سمندر, وحید مراد صاحب کی سمندر بھی, پھر صبح ہوگی میں بھی وحید مراد صاحب تھے. تو یہ وہ سعید رضوی صاحب ہیں جن کے والد صاحب نے اپنا ایک الگ انداز آرٹ فلموں کا بنایا, لیکن ان کے بیٹے نے اس زمانے میں آ کے, جس زمانے میں پنجابی فلمیں بہت زیادہ چلتی تھیں اور اس کے اندر گنڈاسا اور وہی یکسانیت کا سخت شکار تھی, اس وقت شانی فلم آئی. جی سعید بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں مجھے اس ٹریک پہ ڈالنے والے بھی ڈیڈی ہیں. اچھا, میں بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک بریف انٹروڈکشن دوں. میں نے یہاں گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے کیا ہے سائنس میں, اور میں اس کے بعد جو ہے نا میں ڈیڈی کے ساتھ اپرینٹس ہو گیا تھا کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں, اور میں بیسیکلی آئی ایم اے کیمرہ مین. میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ایز اے کیمرہ مین. میں نے کوئی 7-8 فلمیں سندھی شوٹ کی, پھر میں آ گیا ایڈورٹائزنگ میں. اچھا, 2000 سے زیادہ بھائی کمرشلیں بنائی ہے اس ملک میں. اچھا, زبردست. 2000 سے زیادہ. میری آج بھی کمرشلیں جو ہے نا یہاں کے مارکیٹنگ میں اور میڈیا سائنس میں پڑھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں اب, یعنی میرے جنگل 85% ہٹ ہوتے تھے. اچھا, اب ہوگا دنیا میں تو بھی مثال, میرے بچے میرے نونحال. جی بالکل. ہمدرد کی ساری فلمیں, مے فیئر کی ساری فلمیں, بے پناہ فلمیں, اور وہ جی ایف سی فین, دن بھر گرمی ستائے رات کو نیند نہ آئے, یعنی بے پناہ میں اب گنانا شروع. جی یہ تو سر ہم سن کے بڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں. بالکل. تو وہ بالکل میری مٹھی میں بند ہے, کیا بتا دو نا. ہاں ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. سعید بھائی آپ تو اس سائڈ پہ بھی بڑے تگڑے ہیں. اچھا سعید بھائی یہ بتائیں, کیونکہ آپ کی مجھے جو شیری ملک اوپر تشتری سے اتر رہے ہیں, مجھے آفیشیل پوسٹر یاد ہے, آصف خان انتہائی خوبصورت چھوٹی سی گن لے کے کھڑے ہوئے بڑے ایکشن میں, اور محمد علی صاحب بھی تھے, خیر اس میں بابرہ بھی تھی. تو شانی مجھے, کیونکہ آپ کا نام اور آپ کی ساری چیزیں فلموں کے تو ہم شروع سے شوقین ہیں, آپ نے ہمارے فیوریٹ اداکاروں کو رکھا. محمد علی صاحب تو ہمیں ویسے پسند تھے, آپ کی تینوں فلموں میں آصف خان ہے, اور ہم اپنے تقریباً ہر ویڈیو میں, ویلاگ میں جب پرانی فلموں کا تذکرہ آتا ہے آصف خان کا تذکرہ کرتے ہیں. میں غلام الدین صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. آصف خان صاحب کو آپ رکھتے تھے سر, آصف خان صاحب ایکشن کی وجہ سے رکھا یا کیا چیز پسند ہے؟ نہیں, ایک تو دیکھو ہی از اے گریٹ آرٹسٹ, نو ڈاؤٹ ہی از اے گریٹ آرٹسٹ. آصف خان جو ہے نا وہ میرا بالکل دوست ہے اور بھائیوں کی طرح ہے. اچھا, اور اگر آپ میرے فیس بک پہ دیکھیں, اب جب میں امریکہ میں یہ کام کرا رہا تھا تو مجھے آصف بھائی کا فون آیا. اچھا, کہ یار تو کہاں ہے؟ میں نے کہا میں بھی امریکہ میں ہوں. ہاں, وہ امریکہ گئے ہیں بالکل. ارے تو کہنے لگے کہ میں واشنگٹن میں ہوں. میں نے کہا یار میں تمہارے قریب ہوں. تو کہہ رہے ارے اچھا. تو میں نے کہا یار اچھا ہوا تم نے بات کر دی. کل میں اپنا ٹریلر چیک کرنے یہ نارتھ کیرولینا
اور میں تمہیں اٹھاؤں گا اور میرے ساتھ کھانا کھائیں گے ہم تجھے لے کے. تو میں آصف بھائی کو لے کے میں وہاں کے سنیما ہاؤس گیا اینڈ وی سو دا ٹریلر ٹوگیدر. اوکے. فیس بک پہ دیکھیں میری آصف خان کی ہماری تصویر اور میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ وہاں جا کے کیا اور اتنی باتیں کھانے پہ کرتے رہے. تو میں نے کہا یہاں دیکھو باتوں کو سینسر کرنا کچھ. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا پوری رشیا کی باتیں مت بتا دینا. ٹھیک ہے. ویسے میری گلو بھائی سے میں نے انفیکٹ نمبر آپ کا جو ہے نا گلو بھائی سے لیا, تو گلو بھائی سے میری بات ہوتی رہتی ہے. اچھا اب میں ذرا سرکٹا انسان پہ آتا ہوں دوبارہ. سر آپ کے ذہن میں گلو بھائی مطلب سرکٹا انسان کا ٹائٹل کردار کیا وہ کیا تھا آپ کے ذہن میں ان کو دینے کا؟ یار وہ اصل میں کیریکٹر شفٹ ہوتا رہا. اچھا. یہ پہلے جو بیسیکلی ٹو بی آنےسٹ کہ میں نے پہلے اس لیے کہ دیکھو اور بھی سارے آرٹسٹ میرے دوست ہیں. جی 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 بالکل. میں نے ندیم بھائی کو کہا اچھا کہ میں نے کہا ندیم بھائی, اس لیے کہ ندیم بھائی اکثر شانی کے ندیم بھائی جو ہے نا یہ جب میں اپنے بچپنے میں کرکٹ کھیلتا تھا جی جی تو یہ تو بڑے اچھے پلیئر ہوتے تھے. تو میں بھی میں پیس بالر تھا تو میں کیا کرتا تو ہماری دو سلام دعا تھی. تو پھر میں نے ندیم بھائی کو بولا کہ میں نے کہا یہ ندیم بھائی آپ کیریکٹر کر لے. تو کہنے لگا یار نہیں مجھے خوف آ رہا. تو ندیم بھائی نے کیا نہیں کیریکٹر. کہنے لگے نہیں وہ جو ہمارے یہاں ہے نا ٹرمینیٹر کا ایک ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کا لوگوں کا ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ندیم بھائی نے کیا نہیں وہ کیریکٹر. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں بس دیکھ رہا تھا کہ کس کی ڈیٹیں اویلیبل ہے. بابرا کی ڈیٹس تھی, میرے پاس ایئر بھابھی کی ڈیٹس تھی, سبوں کی ڈیٹس تھی. تو پھر میں نے یہ گلو بھائی کو کانٹیکٹ کیا تو گلو بھائی اس وقت اویلیبل تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے گلو بھائی کو بولا کہ اس ٹائپ کا کیریکٹر ہے یار دیکھو لوگ گھبرا رہے. تو کہنے لگے نہیں میں کروں گا. اچھا وہ چیلنج قبول کیا. اور اس لیے کہ جو جیسے شاعری ملک کا کیریکٹر تھا کہ وہ کیریکٹر جو تھا نا جو اس کو میں نے کلر دیا تھا نا وہ فلم کے ہیرو کی طرح نہیں تھا. وہ ایکسپریشن لاؤڈ دیکھتا نہیں تھا, وہ آنکھیں بلم نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی نا میری ایک اسسٹنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ اب یعنی سیم چیز تھی گلو بھائی کے ساتھ سرکٹا میں اور اس میں بھی. گلو بھائی واز اے ڈیڈ مین. دوبارہ سے فلم میں ہی واز اے ڈیڈ مین. تو وہ جب ایک ڈیڈ مین ہوتا تو وہ آنکھیں بلم نہیں کرتا ہے. شاعری ملک واز اے ایلین. ایلین ہیومن کیریکٹرز میں آئے گا تو دیٹ ول لک آرٹیفیشل. تو ہم لوگ یہ چیک کیا کرتے ہیں ایک اسسٹنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کے آنکھوں کو واچ کرے کہ وہ بلم نہ کرے آنکھوں کو. اچھا شاعری ملک بھی میرا ماڈل تھا ایڈس کا. اچھا وہ ایڈس کا ماڈل تھا میرا. ویسے انہوں نے وہ ایک فلم بھی پہلے کی ہوئی تھی بے قرار. بے قرار نہیں وہ ایک ان کی کر رہے تھے ایوریڈی کی ستیش آنند کی ایک فلم میں کیا تھا اس نے. ہمت والا بھی تھی اور ہنگامہ. ہاں ہمت والا تھی, ہنگامہ کسی اور کے ساتھ تھی بالکل. تو اچھا سر شانی میں آپ کچھ ندیم صاحب کے حوالے سے کہتے ہوئے رک گئے تھے, کیا اس میں بھی ندیم صاحب کو کاسٹ کرنے کا تھا یا محمد علی صاحب شروع سے تھے؟ نہیں میں ہیرو جو تھا نا وہ سب میں بتاؤں 100% جتنی کاسٹ تھی سب میرے مخالف تھی کہ یار اتنا بڑا ٹائٹل رول تم نے شاعری ملک کو دے دیا. میں نے کہا دیکھو ایک نیا چہرہ آئے گا نا اسکرین پہ اس کا اپنا وہ امپیکٹ آئے گا, ایکسپٹ کریں گے ایلین. مگر ایک پاپولر چہرے کو کبھی ایلین ایکسپٹ نہیں کرے. پبلک کا ایکسپٹینس جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو یہ انڈیا والوں نے تو آپ سے اب بنائی ہے نا پی کے شیکے اور یہ وہ آپ تو اس زمانے میں بنا کے بیٹھے. جی جی مگر کوئی مل گیا جو مل گیا ہمارے, اور اس میں فرق یہ ہے کہ کوئی مل گیا میں انہوں نے ہماری زبان میں کٹ ٹو کٹ کہتے ہیں. دیکھ رہا شپ آ رہی ہے, دیکھ رہا شپ آ رہی. میں نے کیریکٹرز کو بابرا پیڑ کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ اسپیس شپ اتر رہا ہے. اچھا بالکل, مطلب آپ نے اس کو کریکٹر کو دکھایا ہے کہ وہ اترتے ہوئے دیکھ رہی ہے اس کو. دیٹ از مور کمپلیکس. بالکل بالکل, یہ تو زبردست. وین یو کمبائنڈ اے کیریکٹر, ایک کیریکٹر جو اسپیس شپ اتر رہی ہے وہ بلو اسکرین میں اور یہ لائف شاٹ ہے. وین یو کمبائنڈ دیٹ از اے کمپلیکس ویژوئل ایفیکٹ. ناظرین انٹرویو ابھی جاری ہے.
یہ پہلی قسط آپ نے سنی اور آگے بھی بڑی زبردست باتیں ہیں. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور ضرور آپ دیکھیے گا فلم جا کے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.